دورہ شہروں کا اور پوچھتے تھے کہ آپ کو جو گورنر دیا وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جب اس بچے کو پتا چلا آج حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہ بھی پہنچ گیا. جنتا دربار لگا, لوگوں نے اپنی اپنی شکایتیں کی, کسی کو کوئی شکایت ہی نہیں ملی. حضرت عمر نے فرمایا اس کا مطلب عمر ابن عاص تمہارے درمیان بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. سب نے کہا نہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, امیر المومنین مجھے شکایت ہے. ادھر آؤ بیٹا, ادھر آؤ. یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں کو شکایت نہیں, تجھے شکایت ہے. ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے نا, سب خاموش, تو ہی بول رہا ہے, چپ ہٹ. بیٹا ادھر آؤ, ادھر آؤ. اس کو چوما, اس کو بوسہ دیا. اس یہودی بچے کے ماتھے پر انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا, اس کو چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سچ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے. کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں. کہا بیٹے مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں تمہارا کیا ہے, تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیا ہے. کہا امیر المومنین عمر ابن عاص کا جو شہر کے گورنر, ان کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا. کہنے لگا کون آگے نکلتا کون پیچھے. ہم نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا, میرا گھوڑا آگے نکل گیا. ان کو غصہ آیا ان کے بیٹے کو, اور انہوں نے آ کر میرے ایک چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا. تیری ہمت کیسے پڑی اپنے گھوڑے کو مجھ سے آگے نکالنے کی. امیر المومنین نے فرمایا بیٹے جب اس نے تمہارے گال پہ تھپڑ مارا تھا تو تم نے یہ شکایت عمر ابن عاص سے کیوں نہیں کی, گورنر سے کیوں نہیں کی. کہا امیر المومنین میں گورنر سے شکایت کرنے آ رہا تھا. ان کا بیٹا کہنے لگا جا جا, گورنر میرا کیا کر لے گا, وہ تو میرا باپ ہے, میں تو اسی گورنر عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں. تجھے جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں خون اتر آیا. کہا بیٹے اب تم اترو, ہماری گود سے اترو. حضرت عمر فاروق نے ایک ٹیڑھی نظر عمر ابن عاص کی طرف ڈالی. اے عمر, جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنا کر رکھنے والے. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین اس میں میری کیا غلطی ہے, نہ میرے بیٹے نے مجھے کچھ بتایا اور نہ اس یہودی بچے نے مجھے کچھ بتایا. آج یہ فرمان, آج یہ بات میں نے سنی ہے, اپنے بیٹے کو میں بلا رہا ہوں. بلایا, گھر سے بیٹا آیا, نکل گا. یہودی بچے کے سامنے بات ہوئی اور عمر ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم قبول کیا. جی ہم نے مارا. فرمایا کہ اب تمہیں بھی ایک تھپڑ مارا جائے گا. کہا ٹھیک ہے مارو. کہا اس یہودی بچے سے نہیں. کیوں؟ اس نے پوری طاقت سے مارا, اور بچہ بیچارہ کتنی طاقت سے مارے گا. پھر بھی بچے کی ہاتھ کی طاقت اور اس بڑے لڑکے کی طاقت میں فرق ہے, اس لیے میرا جلاد تمہارے لڑکے کو تھپڑ مارے گا. کہا ٹھیک ہے. جلاد سے کہا ایک تھپڑ زوردار عمر ابن عاص کے بیٹے کو سب کے سامنے رسید کرو. اس جلاد نے پوری طاقت سے ایک تھپڑ بیٹے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا, زوردار تھپڑ جڑ دیا. چلو ہٹو, انصاف ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا بھی انصاف نہیں ہوا. اے عمر ابن عاص اب تم ادھر آؤ. حضرت عمر ان کے قریب آئے. حضرت عمر نے جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کے چہرے پر بھی مارو. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو سزا مل گئی ہے. فرمایا نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. پھر حضرت عمر فاروق کے جلاد نے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے گال پر بھی رسید کر دیا ہے, مار دیا زور سے. عمر ابن عاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ بھرے مجمع کے اندر ان کو جلاد نے تھپڑ مارا ہے. ایک انسلٹ سی محسوس کرتے ہیں, لیکن حضرت عمر کے حکم کے آگے کیا کر سکتے تھے. حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن اتنا بتا دیجئے کہ مجھے کس جرم میں تھپڑ مارا گیا ہے, میرا قصور کیا ہے. آپ اگر یہ غلطی بتا دیں گے تو میں آئندہ اس غلطی کی اصلاح کر لوں گا, پھر میں وہ غلطی بار بار نہیں کروں گا. فرمایا اے عمر ابن عاص تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی,
تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی. اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہ نہیں کہتا میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تیرے بیٹے نے جب یہ کہا جا جا جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. یہ تھپڑ مارنے کی جرات تیرے بیٹے کو اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ گورنر ہے. اب تیرا بیٹا کبھی کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارے گا کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ گورنر ہو یا عام آدمی, عمر کے ریاست میں اور عمر کی خلافت میں سب برابر ہیں, کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے. عمر ابن عاص, آج کے بعد تو کبھی اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں دے گا, اور جب بھی تربیت دے گا تو صحیح تربیت دے گا. آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی کسی کو یہ سوچ کر تھپڑ نہیں مارے گا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. یہ اس لیے سزا تجھے بھی ملنی چاہیے تھی. میرے بھائیوں, عدل تھا, انصاف تھا. اور ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا, ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا کہ اگر اس دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو, اس دیش میں خون خرابہ روکنا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق کے عدل اور عمر فاروق کے انصاف کو قائم کر دو. ایسے ہی نہیں کہا تھا, کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا. عمر فاروق کا عدل, عمر فاروق کا انصاف, یہ انصاف تھا عمر فاروق کا, انسانیت تھی یہ. حضرت عمر فاروق کے اندر نہ امیر نہ غریب, خود انہوں نے اپنے بیٹے کو سزا دی. جانتے ہو اسی ملک شام کے اندر ان کا بیٹا رہتا تھا, اور اس نے کھجور کے سڑ جانے کے بعد جب وہ نبیذ بن گئی اور اس میں نشہ آ گیا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے وہ پی لیا تھا, اور پینے کے بعد ان کو نشہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہوا میرے ساتھ, میں سمجھا کہ صحیح ہے لیکن نشہ آ گیا اس کے اندر, تو کھجور سڑ گئی نبیذ بن گئی. عامر ابن عاص کے پاس گئے عمر فاروق کے بیٹے اور کہنے لگے کہ میں نے نشے والی چیز استعمال کر لی ہے لہٰذا مجھے سزا دے دو. حضرت عامر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو کھڑا کر کے 40 کوڑے پڑوا دیے. یاد رکھنا کتنے؟ 40. مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ شام کے اندر میرے بیٹے نے نبیذ پی لی اور اس کو نشہ آ گیا تھا, اور عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے, لیکن ان کو یقین نہیں آیا. انہوں نے اپنا گھوڑا بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ اس نئے گھوڑے کے اوپر میرے بیٹے عبداللہ کو بٹھا کر اس کو یہاں روانہ کر دیا جائے, یہ میرا حکم ہے. لہذا جب یہ گھوڑا ملک شام پہنچتا ہے تو اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر عمر ابن عاص نے ان کے بیٹے یعنی عمر فاروق کے بیٹے کو ملک مدینے کے اندر روانہ کر دیا. بیٹے نے سوچا کہ مدینے میں میرے ابو مجھے بلا رہے ہیں میرے گھر, میں اپنی ماں باپ سے ملوں گا. جب بیٹا مدینے میں اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر پہ پہرے دار بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین کے بیٹے تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, پہلے اپنے باپ کے دربار میں جاؤ. بیٹا امیر المومنین کا بیٹا اپنے باپ کے دربار میں جاتا ہے. باپ نے کہا بیٹے آؤ, اچھا ہوا جلدی آ گئے ہو. فرمایا کہ لوگوں جلاد کہاں ہیں؟ جلاد بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا میرے بیٹے کو یہیں سامنے کھڑا کر دو, میدان کے اندر کھڑا کر دو. پھر کہا میرے بیٹے کو 40 کوڑے اب مارو, اور ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا اور ہٹ جائے گا. پھر دوسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا. پھر تیسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا. پھر چوتھا جلاد آئے گا پھر وہ 10 کوڑے مارے گا اور پھر وہ بھی ہٹ جائے گا, کیونکہ زور زور سے کوڑے پڑیں گے تو ایک جلاد 10 کوڑے مارنے کے بعد تھک جائے گا, پھر وہ اتنی زور سے نہیں مار پائے گا جتنی زور سے مارنا چاہیے, اس لیے 10 کے بعد دوسرا مارے گا تاکہ کوڑوں کی سختی میں کمی نہ آنے پائے, اس کی شدت میں کمی نہ آنے پائے. بیٹا چیختا رہا ابو مجھے ایک جرم کی 2 بار سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے 40 کوڑے ملک شام کے اندر کھا تو لیے. اللہ کے رسول کا فرمان تو یہی ہے اگر کوئی شراب پی لے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. اگر میں نے دھوکے سے غلطی سے
یہ جانتے ہوئے کہ اس میں نشہ نہیں اور پی لیا اور بعد میں نشہ آ گیا تو اس جرم کی مجھے سزا مل چکی ہے۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، بیٹے پہلے 40 کوڑے کھاؤ، اس کے بعد میں تمہاری سنوں گا۔ جب 40 کوڑے پوری طاقت سے پڑ چکے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا بیٹا بیٹھ گیا، اس لیے کہ اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے پیروں کے بل اٹھ کر اپنے گھر جا سکے۔ حضرت عمر نے اس کو گھر پہنچانے کا انتظام کیا، ٹھیلا ویلا منگوایا، اس زمانے کی جو گاڑیاں چلتی تھی اس گاڑی کو بلوایا اور اس پر بٹھایا۔ بیٹے نے کہا ابو جان آپ نے جو کیا ہوگا وہ اچھا ہی کیا ہوگا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ جس جرم کی سزا میں پا چکا تھا مجھے دوبارہ اس جرم کی سزا کیوں ملی ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں آئے میرے بیٹے، میں نے اس لیے تجھے یہ 40 کوڑے مارے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ تو نے نشہ جانے کے بعد نبیذ پی لی، پھر میں نے یہ سنا کہ عمر ابن عاص نے تجھے 40 کوڑے پڑوائے، 40 کوڑے لگوائے، تو میں سمجھ گیا عمر ابن عاص نے تمہاری پیٹھ پر جو کوڑے برسائے وہ سزا تو تمہیں دی گئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن میں جانتا تھا شاید عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہو، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے کوڑے تمہاری پیٹھ پر نہ برسوائے ہوں، اس لیے کہ تم عمر کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے لخت جگر ہو، اس لیے کہ تم حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہو۔ یہ سوچ کر شاید عمر ابن عاص نے جلاد سے کہہ دیا ہو کہ بیٹے کی آہستہ آہستہ مارو، اتنا نہ مارو کہ خون ٹپکنے لگے۔ میرے بیٹے عمر ابن عاص نے جب کوڑے تمہارے جسم پہ مارے تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، تمہاری یہ حالت نہیں تھی، تم چل رہے تھے، پھر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، لیکن آج 40 کوڑے کھانے کے بعد تم اپنے گھر جانے کے لائق نہیں رہے، اس لیے آج تمہیں صحیح سزا ملی ہے، اس سے پہلے تمہیں تمہارے جرم کی پوری سزا نہیں دی گئی تھی۔ میں نے سمجھ گیا کہ عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہے، تمہارے ساتھ کنسیشن برتا ہے، تمہیں جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے تھا اتنی زور سے کوڑے تمہارے پیٹھ پر نہیں پڑے ہیں، آج پڑے ہیں۔ میں اللہ کے سامنے جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے، جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ عدل کیا ہو، اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کیا ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ دوسروں کے ساتھ اس کا انصاف کتنا زبردست ہوگا، اس کا انصاف کتنا بڑا ہوگا جو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کر رہا ہے۔ حضرت عمر تو اپنے بیٹے کو دوبارہ سزا دے رہے ہیں، آج ہماری پنچایتیں ایک طرف سے پیسہ لے کے، ایک مجرم سے پیسہ لے کے دوسرے مجرم کو دے دیتی ہیں اور دلا دیتی ہیں پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے بیچارے، یہ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرو، دوڑاؤ، آپ کہیں بے انصافی تو نہیں کر رہے ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کرنا